اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ تلک الرسل یعنی قرآن شریف کا تیسرا پارہ، سورہ آل عمران، آیت نمبر 16۔ جی ہاں دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران، آیت نمبر 16۔ تو جلدی جلدی اپنے سبق کو کھول لیں اور پڑھنا شروع کریں۔ سورہ آل عمران، آیت نمبر 16، پارہ نمبر 3۔ چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا۔ الذین، یا کو تھوڑا سا کھینچیے، یقولون، واو کو بھی کھینچیے، دونوں یا مدہ ہے واو مدہ ہے، یہ دونوں واو مدہ ہے، اس کو کھینچ کر کے پڑھیں۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، مد کیجئے دونوں جگہ پہ، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا، را کو باریک کریں، را سے قبل زیر ہے، را کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ فاغفر لنا ذنوبنا، ذنوبنا، واو اور الف دونوں کو تھوڑا سا کھینچیے، ذنوبنا وقنا، وقنا، قاف، وقنا عذاب النار، نون مشدد ہے، یہاں پہ غنہ ہوگا، اور اگر اس جگہ پہ وقف نہیں کریں گے تو را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را پہ زیر ہے، عذاب الناری، اور اگر وقف کرتے ہیں تو را موقوفہ ما قبل زبر ہے تو اس کو پر کر کے پڑھیں گے، عذاب النار۔ رائے موقوفہ اس را کو کہتے ہیں جس را پہ وقف کیا جائے، اسے رائے موقوفہ کہتے ہیں۔ چلیے پوری آیت کو اس طرح سے پڑھیں۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ آیت نمبر 17۔ الصابرین، صاد کھڑا زبر، الصابرین، را یا زیر ری، الصابرین، والصادقین، قاف یا زیر قی کھینچیں گے، والصادقین، والقانتین، تی تا یا زیر تی، والقانتین، والمنفقین، نون ساکن کے بعد فا ہے، اس جگہ پہ اخفا ہوگا، والمنفقین، والمستغفرین، را یا زیر ری، را کو باریک کریں گے اور یا مدہ اسے کھینچیں گے، والمستغفرین بالاسحار، بالاسحاری، را زیر ری، لیکن جب وقف کریں گے تو را کو پر کریں گے، بالاسحار۔ پوری آیت اس طرح پڑھیں گے۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ آیت نمبر 18۔ شہید اللہ، لام کو پڑھ کر کے پڑھیے کیونکہ لام سے قبل زبر ہے، لفظ اللہ کے لام سے قبل زبر ہے۔ شہید اللہ انہ، نون مشدد ہے، غنہ کیجئے، انہ لا الہ الا ہوا، لا پہ مد کیجئے، لا الہ الا ہوا، والملائکۃ، مد متصل ہے، دیکھیے مد منفصل یعنی وہ مد جو کہ الگ الگ ہوتا ہے، یعنی کہ لا الگ ہے، الہ الگ ہے، یعنی حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو اسے مد منفصل کہتے ہیں۔ مد منفصل باریک لکھی ہوئی رہتی ہے اور اسے تھوڑا کم کھینچتے ہیں، اور مد متصل حروف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو۔ اب یہاں پہ حروف مد
جو ہے وہ 3 ہوتے ہیں، الف واو یا. تو آپ کہیں گے کہ حروف مد تو یہاں پہ نہیں ہے، لیکن ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ دیکھیے الف کے قائم مقام کھڑا زبر، اور واو کے قائم مقام الٹا پیش، اور یا کے قائم مقام کھڑی زیر ہے. تو یہاں پہ الف کے قائم مقام کھڑا زبر ہے، تو حروف مد الف کا قائم مقام ہے. تو اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، والملائکۃ. اور اس مد کو جو مد متصل ہوتا ہے اسے تھوڑا موٹا کر کے لکھتے ہیں بنسبت مد منفصل کے. ٹھیک ہے، تو اسے کم کھینچنا ہے اور اسے زیادہ کھینچنا ہے. والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ. واو کو نہیں پڑھیں گے، یہ جو دوسرا واو ہے اس کو نہیں پڑھیں گے. وَأُولُو الْعِلْمِ قائما بالقسط. طی تا زیر طی، یہ تا کو پڑ کر کے پڑھیں گے. بالقسط قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اب پوری آیت کو پڑھیں. شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. آیت نمبر 19. ان الدین، نون مشدد ہے، غنہ کیجئے. ان الدین عند اللہ الاسلام. عند اللہ الاسلام. نون ساکن کے بعد دال ہے، اس جگہ پہ اخفا ہوگا اور لام کو پڑ کر کے پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے قبل زبر ہے. عند اللہ الاسلام. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ یا کو کھینچ کے پڑھیے، یا مدہ ہے. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ اوتوا الْكِتَابَ. اس جگہ پہ واو کو پڑھا جائے گا، اولل میں نہیں پڑھا جائے گا اور اوتل میں پڑھا جائے گا. اوتوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ. نون ساکن کے بعد با آیا، اس جگہ پہ قلب ہوگا، یا نون کی آواز کو میم سے بدل کر کے پڑھیں گے. من، میم نون سے من ہوتا ہے لیکن بولیں گے من بعد ما جاءهم العلم. ما جاءهم العلم بغيا بينهم. تنوین کے بعد با ہے، یہاں پہ قلب ہوگا. نون ساکن اور تنوین کے بعد، نون ساکن یعنی وہ نون جس پہ جزم ہو، تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش. تو نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو اس جگہ پہ پھر قلب ہوتا ہے، یعنی نون ساکن اور تنوین کی آواز کو میم سے بدل کر کے پڑھتے ہیں اور اسی لیے یہاں پہ علامت کے طور پہ یہ میم لکھ دیتے ہیں. بغیا بینہم. ومن یکفر، را ساکن سے قبل فا کے اوپر پیش ہے، اس را کو پڑ کر کے پڑھیں. ومن یکفر بآیات اللہ. بآیا کھڑا زبر دونوں کھینچ کر کے پڑھیے. بآیات اللہ، لام کو باریک پڑھیں گے. فإن اللہ، لام کو پڑ کریں گے اس جگہ پہ اور نون مشدد ہے، غنہ کریں گے. فإن اللہ سریع الحساب. سریع الحساب. اب پوری آیت کو اس طرح سے پڑھیں. ان الدین عند اللہ الاسلام. وما اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم. إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. آیت نمبر 20.
فَإِنْ حَاجُّوكَ، جو جیم وہاں پہ جو کو کھینچے، اور یہ جو مد ہے یہ مد لازم کہلاتا ہے. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ تھا، اس جگہ پہ وقف کریں گے تو ہوگا وَمَنِ اتَّبَعَنِ. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، حمزہ واو پیش او، یہ واو مدہ ہے، اور او تالام پیش تل، یہ واو نہیں پڑھیں گے. اوتُوا الْكِتَابَ، پہلا واو مدہ ہے، اس کو تھوڑا کھینچ کر کے پڑھیں گے، اور دوسرا واو یہ رسم الخط کے طور پہ لکھا گیا ہے، اسے نہیں پڑھا جائے گا. اوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا، نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا، یہاں پہ اظہار ہوگا، یعنی نون کی آواز کو بالکل ظاہر کر کے پڑھیں گے. فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا، نون مشدد ہے، غنہ کیجئے اور الف کو تھوڑا سا کھینچئے. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، وقف کریں گے تو ہوگا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ. وَاللَّهُ، لام کو پر کیجئے، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بالعباد، تنوین کے بعد با ہے، یہاں پہ قلب ہوگا. واللہ بصیر بالعباد. اب پوری آیت کو اس طرح سے پڑھیں. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. آیت نمبر 21. ان الذین، نون مشدد غنہ کیجئے، ان الذین یکفرون، را واو پیش رو، اس کو واو کو کھینچیں گے اور را کو پر کریں گے. یکفرون بآیات اللہ، لام کو باریک کر کے پڑھیں، بآیات اللہ. قاف میں قلقلہ ہوگا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، نون مشدد ہے، اس جگہ پہ غنہ کیجئے اور یا کھڑی زیر یہ، اس کو تھوڑا سا کھینچیں گے تو اس طرح ہوگا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بغیر، یا لین ہے، یا کو نرمی سے بولیں گے، یا ساکن سے قبل زبر ہے، یہ یا لین ہے. بغیر، را کو باریک پڑھیں گے، بغیر حق، تنوین کے بعد واو حروف یرملون میں سے آیا، یہاں پہ ادغام مع الغنہ ہوگا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ، یا کے بعد حمزہ ہے یہ، تو اس جگہ پہ جھٹکا ہوگا. یأمرون بالقسط، طا کو پر کریں، بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم. فبشر، شر، شین را زیر، شر را کو باریک بولیں گے، فبشرهم بعذاب علیم. اب پوری آیت کو اس طرح سے پڑھیں. ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين
وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اب آیت نمبر 22، اولئک الذین، یا مدہ کھیچیے اور لام کے اوپر مد کیجیے، اولئک الذین حبطت، طا کو پر کریں، حبطت اعمالہم، اعمالہم فی الدنیا والآخرۃ، اور اس جگہ پہ وقف کریں گے تو ہوگا والآخرہ، جب بھی اس تا پہ جو کہ ہا کے شکل کی تا ہوتی ہے اس پہ جب وقف کریں گے تو اس تا کو ہا سے بدل دیں گے۔ فی الدنیا والآخرۃ ہے، وقف کی حالت میں ہوگا فی الدنیا والآخرہ، وما لهم من ناصرین۔ اب اس کو پوری آیت کو اس طرح سے پڑھیں، اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، اور اس جگہ پہ ایک خیال رہے کہ ہم لوگ اردو میں دنیا بولتے، دنیا دنیا دنیا، لیکن قرآن شریف میں جہاں پہ بھی یہ لفظ آئے تو وہاں پہ آپ کو بولنا ہے دن یا الف زبر یا، صاف صاف یا کہنا ہے، فی الدنیا، دنیا نہیں بولے گا، فی الدنیا غلط ہو جائے گا، فی الدنیا والآخرہ، اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج سورہ آل عمران آیت نمبر 16 سے لے کر کے 22 تک پڑھایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے، قرآن کریم کو سیکھنا اور اسے سکھانا یا اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرمائے، اور انشاءاللہ اسی طریقے سے سبق جاری رہے گا۔ آپ لوگ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کم از کم لائک کر دیا کریں تو ہمیں پتہ چلے کہ ہاں ہمیں کوئی سنتا ہے، کوئی ہمارے سبق میں شرکت کرتا ہے، کوئی اسے پڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ملتے ہیں پھر انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں جہاں سورہ آل عمران آیت نمبر 23 سے یعنی 23 سے پڑھایا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔